اور حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آخری وقت تھا جب بیمار ہوئی اور پھر فوت ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق کی جو زوجہ تھی حضرت اسماء بنت امیس، وہ اس وقت گھر میں جایا کرتی تھی خدمت کے لیے، خلیفہ وقت کی بیوی وہ سیدہ کی خدمت کے لیے جاتی ہے۔ ایک دن وہاں پہنچی تو حضرت فاطمہ رو رہی تھی، جا کے ہاتھ چوما، اے رسول اللہ کی لخت جگر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، میری ماں بہنوں بیٹی غور سے سننا، اس کو کہتے ہیں شرم اور حیا۔ آپ نے فرمایا اسماء میں رو رہی ہوں کیونکہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور مجھے ایک بات رلا رہی ہے، تڑپا رہی ہے، کیا کہ جس چارپائی پہ عورت کی میت رکھ کے لے جاتے ہیں نا جنازہ پڑھنے، اس چارپائی پہ پردہ نہیں ہوتا، میت ہوتی ہے چارپائی پہ، اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، چادر۔ تو حضرت فاطمہ کو سننا کیا فرما رہی ہے، ٹینشن کیا بنی ہوئی ہے، کہا جب میت ہوتی ہے چارپائی پہ، چارپائی اٹھا لیتے، اوپر چادر ہوتی ہے، تو چادر میت کے جسم سے لپٹ جاتی ہے۔ میت کا اگر پیٹ پھولا ہوا ہو تو چادر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، میت اگر موٹی ہو تو چادر بھی اسی حساب سے پھیلی ہوتی ہے، میت اگر پتلی ہو کمزور ہو تو چادر اسی حساب سے چونکہ جسم سے لپٹ جاتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی اسماء میں نہیں چاہتی کہ کسی کو معلوم ہو کہ فاطمہ کے جسم کی ساخت کیسی تھی، میرے ڈھانچے کا بھی اندازہ ہو کسی کو کہ فاطمہ موٹی تھی یا کمزور تھی، اس لیے میں رو رہی ہوں کہ میری اتنی بھی بے پردگی نہ ہونے پائے۔ انہوں نے فرمایا آپ نہ پریشان ہو کہ میں نے جب ہجرت حبشہ کی تھی تو اس وقت وہاں میں نے دیکھا تھا حبشہ میں کہ جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے اس کی چارپائی جو ہے اس کے چاروں کونوں میں نا 4 لکڑیاں ٹھونک دیتے ہیں اور ان لکڑیوں پر ایک بڑی چادر ڈال دیتے ہیں، تو ایک ڈولی سی بن جاتی ہے، ڈولی سی، تو میت اندر ہوتی ہے، پورے پردے کے ساتھ وہ لے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا ہنس پڑی اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا اسماء وعدہ کرو میرے جنازے کی چارپائی تو تیار کرے گی۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، اگر تم نے اپنا ماڈل بنانا ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا کو بناؤ۔ آج ہماری جوان بچیاں جو کالج و یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں ان کی ماڈل کون ہے؟ فلموں میں ناچنے والی کنجریاں، اور وہ کیوں نہ بنے؟ اس لیے کہ 23 مارچ کو ہمارے صدر نے، ملک کے صدر نے، جو پاکستان کی سب سے بڑی کنجری ہے اس کو تمغہ امتیاز دیا ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے۔ ظالموں، ملک بنا تھا کلمے کے نام پر، یہ تاجدار کائنات کے دین اور شریعت کے تسلط کے لیے بنا تھا کہ یہاں محمد عربی کا دین و نظام ہو، اور تم یوم پاکستان کے موقع پر کوئی اور دن رکھ لیتے۔ یوم پاکستان کے موقع پر ایک کنجری کو ایوارڈ دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے پیچھے پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ یہ ہے کہ تاکہ باقی کالج و یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی بچیاں یہ جان لیں کہ اگر ہم نے بھی صدر سے ایوارڈ لینا ہے تو ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا چاہیے جس پہ وہ کنجری چلی ہے۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کیسے کیسے احمق، جاہل اور بے دین لوگ اس ملک کے تخت پہ مسلط ہو چکے ہیں۔ تو آقا کا دین تمہیں آواز دے رہا ہے، ہر خاندان کے لوگوں، آقا کا دین کمزور ہو رہا ہے، اس کا سہارا بن جاؤ، قوت دو۔ جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے اپنے بچوں میں سے ایک کو حضور کی شریعت کا عالم بناؤ۔ جسے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں ہر بیٹی کو حافظہ، قاریہ اور عالمہ بناؤ۔ اپنے گھر میں حضور کی شریعت لاؤ، اپنی بہو بیٹیوں کے پردے اور لباس میں حضور کی شریعت لاؤ، اپنی شادیوں کے رسم و رواج بدلو۔ جس نبی کی سنت ہے شادی کرنا، شادی پر خدا توفیق دے تو اسی نبی کے ذکر کی محفل سجاؤ۔
درس قرآن رکھ دو شادی پہ، درس حدیث رکھ دو، تاکہ پتہ چلے قوم کو شریعت میں شادی کیسے کرتے ہیں، اور جو شریعت کے مطابق شادی کی جائے اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج معاشرہ گمراہی کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ اگر ہم سب مل کے چاہیں آقا کے دین کو تحفظ دیں، سہارا بنیں، تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ آج گرداب بلا میں جو پھنسی ہے کشتی، ہم اگر آج بھی چاہیں تو نکل سکتی، ہم اگر آج بھی اللہ کو راضی کر لیں آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے، مگر اس کے لیے جوانوں تمہیں مسجدوں کا رخ کرنا ہوگا، تمہیں اپنے ٹچ موبائلوں سے ہر گندا منظر اور گانا ڈیلیٹ کرنا ہوگا، اس کی جگہ تلاوت قرآن رکھنی ہوگی، تمہیں اپنی کاروں میں کجریوں کے گانے نہیں، محمد عربی کے دین کی شریعت کی باتیں کرنے والے علماء کی کیسٹیں رکھنے ہوں گی۔ راستے میں چلتے ہوئے وضو کر کے گھر سے نکلو، آقا پہ درود پڑھتے رہو، قرآن سنو، حدیثیں سنو، تاکہ دین سمجھ آئے اور دین کے قریب ہو جاؤ۔ تو ان محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم شریعت کو سمجھیں، دین کو سمجھیں۔ آنکھ تو سب کی بند ہونے والی ہے اور وقت بہت جلدی گزرتا جا رہا ہے، ہر کوئی موت کی وادی میں اتر جائے گا اور وہاں تنہا پھینک آئیں گے، صرف عمل ساتھ ہوں گے، عمل، اور کوئی نہیں ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے راولپنڈی میں ایک فقیر راولپنڈی کے چوک میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ بہت بڑا چوک ہے، چوک سے نا گاڑیاں گزر رہی تھی، بڑے بڑے امیر لوگ لینڈ کروزر میں اور پجاروں میں اور بڑی بڑی مہنگی کاروں میں اپنی بیویوں کو بنا سنوار کے بٹھا کے، جن کے ننگے سر تھے، گردنیں بھی ننگی تھی، آدھے جسم بھی ننگے تھے، اندر گانے چل رہے تھے، مسجدوں میں اذان ہو رہی تھی، دنیا رنگینیوں میں کھوئی تھی۔ وہ فقیر سب کو دیکھ کے رو رہا تھا، جس کو دیکھتا تھا روتا تھا۔ ایک شریف آدمی قریب گیا، اس نے کہا فقیر صاحب دنیا میں اتنی رونقیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہر کوئی ہنس رہا، آپ رو رہے ہیں؟ کتنی رنگینی ہے، کتنے مزے میں ہے دنیا، آپ رو رہے ہیں؟ سننا فقیر نے جو بات کی، اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سارے جس کے مجرم ہیں وہ معافی دینا چاہتا ہے، مجرم معافی مانگ نہیں رہے، اس کی رحمتیں انتظار میں ہیں کہ قوم جھک جائے، معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں۔ جس کے مجرم ہے وہ معافی دینا چاہتا ہے، مجرم معافی مانگ ہی نہیں رہے، کسی کو نہ قبر یاد، نہ نماز یاد، نہ قیامت یاد، اس لیے رو رہا ہوں۔ اسی فقیر کو اسی بندے نے اگلے دن پنڈی کے بہت بڑے قبرستان میں روتے ہوئے دیکھا، قبروں کے درمیان بیٹھا تھا، قبریں دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا۔ وہ قریب گیا، اس نے کہا اللہ کے بندے عجیب آدمی ہے، تو آبادی میں بھی روتا ہے اور ویرانے میں بھی روتا ہے، بازار میں بھی روتا اور قبرستان میں بھی روتا، اب یہاں کیوں رو رہا ہے؟ اب سننا جو اس نے جواب دیا، اس نے کہا اب اس لیے رو رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا معافی مانگ رہی ہے، وہ معافی دے نہیں رہا ہے۔ اب قبریں آگ سے بھری ہیں، اب قبریں بچھوؤں سے بھری ہیں، اب جسموں کے ساتھ سانپ لپٹتے ہیں، بچھو ڈنگ لگا رہے ہیں، اب دنیا چیخ رہی ہے مولا معاف کر دے۔ آواز آئی، معافی کا وقت گزر چکا۔ معافی کا وہ وقت تھا جب اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے تھے اور نمازیں چھوڑ دیتے تھے۔ معافی کا وہ وقت تھا جب نبی کی سنت کی ادائیگی کے موقع پر گھر میں ڈھولکی کی تھاپ پہ تمہاری بہو بیٹیاں گانے گاتی تھی۔ معافی کا وہ وقت تھا جب تم عورتیں ہو کر میک اپ کر کے ننگے منہ بازاروں میں پھرتی تھی۔ اب معافی کا وقت گزر چکا، اب قیامت تک اسی عذاب کو بھگتتے رہو۔